السلام علیکم ناظرین، آج ہم فیملی کورٹ میں دعویٰ دہی کا جو پروسیجر ہے وہ اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ تو اگر کوئی بھی عورت اپنے اس کی اگر خاوند اس کو جو ہے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیتا ہے یا دونوں فریقین کے آپس میں نہیں بنتے اور عورت جو ہے وہ اپنے والدین کے گھر میں واپس آ کر رہائش پذیر ہو جاتی ہے، تو عورت اگر تنسیق نکاح کا دعویٰ دائر کرنا چاہتی ہے یا سامان جہیز کی واپسی کا دعویٰ دائر کرنا چاہتی ہے یا بچوں کے خرچے کا نالن کا دعویٰ دائر کرنا چاہتی ہے یا حق مہر کا واپسی کا دعویٰ دائر کرنا چاہتی ہے، ان تمام کا بارے میں ایک ہی دعویٰ میں تحریر کر کے دعویٰ جو فیملی کورٹ میں دائر کیا جا سکتا ہے۔ تو مدعیہ یا عورت جو اپنے دعویٰ میں تمام تفصیل جو ہے وہ لکھے گی، تحریر کرے گی، اپنا مکمل ایڈریس تحریر کرے گی جہاں پر عارضی طور پر اپنے والدین کے ساتھ رہائش پذیر ہے، جہاں وہاں پر وہ دعویٰ دائر کر سکتی ہے، وہاں کا ایڈریس تحریر کرے گی، اپنا موبائل نمبر اور اپنا شناختی کارڈ نمبر، اگر نہیں ہے تو اپنی تصویر لگائے گی دعویٰ پر، اور اس طرح جو سامان جہیز ہے اگر اس کی لسٹ بنائی گئی ہے تو وہ دعویٰ کے ساتھ لگائے گی، نہیں تو اس کی لسٹ تیار کر کے دعویٰ کے ساتھ لف کر کے لگائے گی، اس کی مکمل تفصیل لکھے گی کہ اس کے والدین نے جو سامان چیز اس کو دیا ہے، جو زیور دیا ہے، اور اس کے بارے میں مکمل تفصیل جو اپنے دعویٰ میں لکھے گی، اور اگر کوئی رسیدات ہیں وہ بھی دعویٰ کے ساتھ تحریک وقت لف کرے گی۔ اور اسی طرح اگر وہ بچے ہیں تو بچوں کی تفصیل بیان کرے گی، ڈلیوری کا خرچہ لینا چاہتی ہے تو اس کے بارے میں تفصیل بیان کرے گی، تفصیل تحریر کرے گی کہ بچوں کی پیدائش کہاں پر ہوئی، کتنا خرچ آیا، میڈیسن کا کتنا خرچ آیا، اور اس کے بارے میں مکمل تفصیل بیان کرے گی۔ اور اسی طرح اگر اس نے خامد نے اس کو مار پیٹ کر اس کے زیور چھین کر اس کے گھر سے نکال دیا تو اس کے بارے میں تحریر کرے گی کہ کیسے اس نے زیور چھینے اور کیسے اور جو ہے اس نے اس کو مار پیٹ کر باہر نکال دیا، اور اسی طرح اس کو مکمل تفصیل بیان کرنی پڑے گی۔ بچوں کی اگر بچے بڑے ہیں تو ان کے جو خراجات ہیں ان کی تفصیل بیان کرے گی تاکہ جو خرچہ اس نے عدالت سے طلب کیا ہے عدالت کو اس کو مقرر کرنے میں آسانی ہو، اس کے لیے وہ مدعا علیہ کی مالی حیثیت جو ہے وہ بھی تحریر کرے گی تاکہ عدالت جو ہے مدعا علیہ کی مالی حیثیت کے مطابق بچوں کی ضروریات کے مطابق خرچہ نالن کا جو مقرر کر سکے۔ اسی طرح مدعیہ جو اپنے دعویٰ میں اپنے والدین کی مالی حیثیت میں تحریر کرے گی کہ جتنا اپنا اس نے سامان جہیز کی لسٹ تیار کی ہے عدالت سے طلب کے اتنا اس کے والدین جو امیر تھے وہ دے سکتے تھے، اتنی مالی حیثیت تھی اس کی ان کی۔ اسی طرح مدعیہ اگر تنسیق نکاح کا دعویٰ کر لیا تو اس کی وجہ بیان کرے گی، اس کی اس وجہ سے اگر وہ مار پیٹ یا تشدد یا ظلم کرتا ہے تو یہ وجہ بھی طلاق کے تنسیق نکاح پر اپنے خلا کے لیے کافی ایک گراؤنڈ ہے۔ اسی طرح اگر مدعیہ جو ہے حق مہر کی واپسی کا دعویٰ کر رہی ہے تو وہ بھی بتائے گی کہ حق مہر اس کو واپس نہیں کیا گیا، اگر واپس کیا گیا برپرہ کھلا دعویٰ ڈگری ہوتا ہے تو مدعیہ کو جو عدالت قانون کے مطابق اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ اسی طرح مدعیہ کو مدعا علیہ کا مکمل ایڈریس، اس کے مکمل آمدن کا ثبوت یا اس کے بارے میں عدالت کو بیان کرنا پڑے گا۔ اور جب دعویٰ دائر ہوتا ہے تو عدالت اسی وقت فوراً اسی دن جو ہے مدعا علیہ کی طلبی جو ہے بذریعہ نوٹس رجسٹری ڈاک لفافہ طلب کرتی ہے اس کو، اور بذریعہ اشتہار بھی طلبی کا لیے ڈیٹ آتی ہے۔ پھر نیکسٹ ڈیٹ پہ جو مدعا علیہ اگر حاضر ہو جاتا ہے تو عدالت اس کو ریٹن اسٹیٹمنٹ کے لیے ایک تاریخ موقع دیتی ہے، اگر وہ حاضر نہیں ہوتا تو عدالت مدعا علیہ کے خلاف یک طرفہ کارروائی کا آغاز شروع کر دیتی ہے، اور اگر مدعا علیہ حاضر ہو جاتا ہے تو عدالت مدعا علیہ کی حاضری لگاتی ہے اور اس کو جواب دعویٰ کے داخل کرنے کے لیے ایک موقع فراہم کرتی ہے۔ نیکسٹ تاریخ پر اگلی تاریخ پر اگر مدعا علیہ اپنا جواب داخل کر دیتا ہے عدالت کے مقررہ ٹائم میں تو عدالت جو ہے ایک مثالت کے لیے ڈیٹ مقرر کر دیتی ہے۔ اگر مدعا علیہ جواب داخل نہیں کرتا، اگر اس کے قانون کے اندر جو میعاد اس کے مطابق عدالت کی اجازت تک دعویٰ داخل نہیں کرتا، جواب داخل نہیں کرتا تو عدالت اس کا حق دفاع جو ہے ساخت کر سکتی ہے، اس کا جواب داخل کرنے کا حق ختم کر سکتی ہے۔ اور جو وصالت کی ڈیٹ ہوتی ہے اس پر دونوں کی فریقین کی سالتاً حاضری کے لیے عدالت جو ہے حکم صادر کرتی ہے، دونوں فریق سالتاً حاضر ہوتے ہیں اور عدالت ان کو موقع دیتی ہے کہ اگر دونوں فریق آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں تو صلح کر لیں، اور تنسیق نکاح کی مثلا اگر ڈگری مدعیہ حاصل نہیں کرنا چاہتی اور اپنے دونوں فریق صلح کر لیتے ہیں تو مدعیہ جو اپنا دعویٰ واپس لے لے تو وہیں دعویٰ ختم ہو جائے گا۔
اگر کسی وجہ سے دونوں فریق صلح نہیں کرتے آپس میں، مثال ناکام ہو جاتی ہے، تو عدالت جو ہے تنسیق نکاح کا دعویٰ ڈیری کر دیتی ہے، اور اگر بچے ہیں تو ان کا عارضی خرچہ جو ہے باپ کی حیثیت کے مطابق مقرر کرتی ہے۔ اور باپ کی حیثیت دیکھنے کے لیے عدالت یا اس سے کہہ سکتی ہے کہ آپ اپنی تنخواہ کا ثبوت پیش کریں، یا اگر تنخواہ کا ثبوت نہیں لاف کیا اس نے تو اسے کہہ سکتی ہے اپنی آمدنی کے بارے میں بیان حلفی داخل کرو۔ تو عدالت مدعا علیہ کی مالی حیثیت کے مطابق اور مدعیان کے سابقہ رہن سال کے مطابق فریقین کے بچوں کا عارضی خرچہ مقرر کر سکتی ہے۔ اور اگر سامان جہیز بھی ساتھ ہے تو عدالت اگر دونوں فریق مسالت سے سامان اٹھا لیتے ہیں، اٹھوا دیتا ہے، مدعا علیہ حلف پر دینے کو تیار ہے، تو عدالت مدعیہ سے وکیل سے مدعیہ سے پوچھتی ہے کہ مدعیہ برحلف سامان واپس لینا چاہتی ہے، تو عدالت بیلف کر دیتی ہے تاکہ سامان جو ہے اگر اٹھوا لیا جائے، تو بیلف کے ذریعے سامان اٹھوا لیا جاتا ہے۔ اگر دونوں فریقین کی مثالت ناکام ہو جاتی ہے، سامان بیلف کے ذریعے نہیں اٹھایا جاتا، برحلف نہیں اٹھایا جاتا، تو عدالت جو ہے مدعا آئندہ پیشی پر مدعیہ کی شہادت کے لیے مقرر کرتی ہے۔ آئندہ پیشی پر مدعیہ اور اس کا گواہ جو عدالت میں پیش ہوتے ہیں، بیان حلفی داخل کرتے ہیں تحریری طور پر، اور پھر اگر اسی دن چاہیں تو مخالف کی ان پر کونسل مدعا جرا کرے گا، اگر نہیں تو عدالت آئندہ پیشی پر برائے جرا ڈیٹ مقرر کر دیتی ہے۔ نیکسٹ پیشی پر جو کونسل مدعا علیہ ہے وہ مدعیہ اور اس کے گواہ پر کراس ایگزامینیشن کرتا ہے، اور وہاں پر مدعیہ کو چاہیے کہ اپنے دعویٰ کے مطابق، اپنے موقع کے مطابق، تمام ڈیٹیل کے مطابق اپنی زبانی و دستاویزی شہادت جو ہے پیش کرے، کراس ایگزامینیشن میں سوچ سمجھ کر جواب دے، اور جو بھی اپنا جو موقف ہے وہ بیان کرے۔ اور مدعا علیہ کے وکیل کو چاہیے کہ جو مدعا علیہ کا موقف ہے اس کے مطابق اسے کراس کویسچن کرے۔ اس کے بعد پھر مدعیہ کی جب زبانی و دستاویزی شہادت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر مدعا علیہ کی شہادت کے لیے عدالت فیملی کورٹ جو ہے ایک تاریخ مقرر کرتی ہے۔ مدعا علیہ اور پھر اس کا گواہ جو ہیں وہ اپنا بیان الفی داخل کرتے ہیں، کونسل مدعیان جو ہیں وہ مدعا علیہ اس کے گواہ پر جیرا کرتے ہیں، کراس ایگزامنڈ کرتے ہیں، اور مدعا علیہ کو چاہیے کہ وہ اپنے موقف کے مطابق اپنے جواب دعویٰ میں لکھی ہوئی ہر تفصیل کے مطابق اپنی مالی حیثیت کا بارے میں جو سوچ کر جواب دے، اس کے مطابق جواب دے۔ سامان اگر مدعا علیہ کے پاس کوئی ہے تو وہ اس کو بتائے کہ یہ سامان میرے پاس موجود ہے، میں اس کو واپس کرنے کو تیار ہوں، چاہے حلف پر واپس کرے یا اس کو بتائے کہ عدالت کہ میں یہ واپس کرنے کو تیار ہوں۔ اور مدعا علیہ کو اپنے جواب دعویٰ کے مطابق ہر اپنا موقف جب بیان کرنا چاہیے۔ اگر مدعیہ اپنا سامان جیز لے گئی ہے، واپس کر دیا اس کو، تو مدعا علیہ کو ثابت کرنا پڑے گا کیسے اس نے واپس کیا، اور اگر اس کو زیور مدعا علیہ کے پاس نہیں ہے تو اس کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کب اس نے زیور واپس کر دیا، یا اس کو مدعیہ کو زیور ملا ہی نہیں تھا۔ اس کے جب مدعا علیہ کی زبانی اور دستاویزی شہادت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر عدالت جناب فیملی کورٹ دونوں فریقین کی آرگومنٹ کے لیے فائنل بحث کے لیے تاریخ مقرر کرتی ہے۔ فائنل بحث پر پہلے کونسل مدعیہ جو ہے وہ اپنی بحث آرگومنٹ سے عدالت کوشش کرتا ہے کہ مدعیہ کا جو موقف ہے پلیٹ میں وہ بتاتا ہے، مدعیہ کی زبانی و دستاویزی شہادت سے مدعیہ کا موقف جو ثابت کرتا ہے، اور اگر اعلیٰ عدالتی فیصلے بھی ان کے فیور میں کوئی ہیں تو ان کا بیان کرتا ہے تاکہ عدالت کو وہ اسسٹ کر سکے اور عدالت جو ہے اس کے مطابق جو فیصلہ کر سکے۔ اس کے بعد ساتھ ہی مدعا علیہ کا کونسل ہے وہ آرگومنٹ کرتا ہے، وہ اپنے جواب دعویٰ کے مطابق اپنے جو اس نے موقف تحریر کیا ہے مدعا علیہ کا، اور جو مدعا علیہ نے شہادت دی ہے اس کی فیور میں زبانی یا دستاویزی، اور اس کے مطابق، اور دوسری مدعیہ کے جو شہادت یا دعویٰ جات میں جو نقص ہے اس کو بیان کرتا ہے، اور عدالت کوشش کرتا ہے کہ تاکہ عدالت جو ہے میرٹ پر فیصلہ کر سکے۔ عدالت جناب جو ہے دونوں فریقین کو سنتی ہے، پلینٹ کا، ریٹن اسٹیٹمنٹ کا، دونوں فریقین کی زبانی اورل ڈاکومنٹ ایویڈنس کا معائنہ کرتی ہے، مشاہدہ کرتی ہے، اس کو ریڈ کرتی ہے، اور اعلیٰ عدالتی فیصلہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون کے مطابق جو ہے وہ پھر فیملی کورٹ یعنی کہ فیملی دعویٰ کا فیصلہ کرتی ہے۔ جب کسی فیملی دعویٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو جو فریق متاثر ہوتا ہے وہ سیشن کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اگر سامان جس کا دعویٰ 1 لاکھ سے کم ہو تو وہ اپیل سیشن کورٹ میں دائر نہیں کر سکتا، وہ اپیل پھر یا ریٹ کر سکتا ہے، اپیل جو ہائی کورٹ میں کرے گا۔ اگر دعویٰ سامان جو 1 لاکھ سے زیادہ ہے تو سیشن کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر خرچہ نفقہ 5000 سے کم ہے تو وہ سیشن کورٹ میں اپیل دائر نہیں کر سکتا، اگر 5000 سے زیادہ ہے تو وہ سیشن کورٹ میں
अपील दायर कर सकता है। और डिग्री तनसीह ने कहा कि के खिलाफ जो है अपील का हक नहीं है। बाद जगहों पर वो कुछ लिमिटेड सा है, वहाँ पे अपील होती है, वरना उसके खिलाफ अपील नहीं होती। तो नाज़रीन, आज जो हमने फैमिली दावा का मुकम्मल प्रोसीजर जो बयान किया है, जो आम नॉर्मल जो प्रैक्टिस अदालतों की, उसके मुताबिक हमने बयान किया है कि कैसे दावा दायर होता है, रिटन स्टेटमेंट आता है, वसालत की डेट होती है, उसके बाद फिर मुद्दइया की ज़बानी व दस्तावेज़ शहादत होती है, उसके बाद मुद्दला का रिटन स्टेटमेंट आता है, फिर उसकी वसालत की डेट साथ में पेश होता है, उसके बाद फिर मुद्दला की जो मुसलम शहादत है, मुद्दइया की शहादत के बाद फिर वो ज़बानी व दस्तावेज़ शहादत देता है। दोनों फरीकैन जो है, उनके कौंसल जो है फाइनल आर्गूमेंट करते हैं, उसके बाद अदालत जनाब में फैसला सादर करती है, और फिर जो अपील का जो राइट है कानूनी है, उसके मुताबिक अपील सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए इतने, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।